قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا طویل اجلاس ذرائع کے مطابق کمیٹی کو ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ فتنہ الخوارج ملوث ہے۔ فتنہ الخوارج کو بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان سے مدد مل رہی ہے۔ را اور دیگر ملک دشمن ایجنسیاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بد امنی پھیلا رہی ہیں۔ دہشت گردی میں غیر ملکی ساخت کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ افغان سرزمین کے استعمال کے متعدد بار شواہد بھی دیے گئے ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی افغانستان سے دہشت گردی کا واقعہ آپریٹ ہوا۔ بریفنگ میں بتایا کہ بنو کینٹ پر حملے میں کئی افغانی شہری ملوث تھے۔ رمضان المبارک سے پہلے دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا۔ اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ شرکاء کو اسکرین اور سلائیڈز کی مدد سے اہم شواہد کے ساتھ صورتحال سے آگاہی بھی دی گئی۔ مزید تفصیلات جاننے کے عماد احمد سے عماد اس اجلاس سے متعلق آگاہ کریں۔ جی بالکل، پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس میں اعلیٰ عسکری اور حکومتی جو قیادت ہے وہ شریک ہے۔ اجلاس میں جو ہے ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اجلاس جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت جو ہے وہ جاری ہے۔ اجلاس میں کے آغاز پر اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے شرکاء کو جو خیرمقدم کیا گیا اور جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ ان کی جانب سے ادا کیے گئے، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جو ہے وہ خطاب کیا اور دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے ارکان کو آگاہ کیا، جس کے بعد جو ہے عسکری حکام کی جانب سے کمیٹی کی جو ہے وہ بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اجلاس میں جو ہے وہ نماز ظہر کا وقفہ بھی کیا گیا، جس کے بعد دوبارہ اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اجلاس میں جو ہے تقریباً حکومتی افیشل اور پارلیمنٹرین جو 122 دعوت نامے جو جاری کیے گئے، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے نمائندوں کو جو ہے وہ اس میں دعوت دی گئی۔ زیادہ تر وفاقی وزراء جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شریک ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان الحق صدیقی جو ہے وہ شریک ہیں۔ اس کے علاوہ جو طارق فضل چودھری، علیم خان اور جو دیگر وفاقی وزراء ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے ارکان بھی جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہیں، اور مولانا فضل الرحمان اپوزیشن سے جو ہے مولانا فضل الرحمان شریک ہے، ان کی جماعت کے جو ارکان ہیں وہ شریک ہیں۔ تاہم جو سنی اتحاد کونسل کے ارکان قومی اسمبلی کو بھی جو ہے دعوت نامے جاری 10 ارکان قومی اسمبلی کو دعوت نامے جاری کیے گئے تھے، لیکن وہ ان کے ارکان جو وہ شریک نہیں ہوئے، اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں ان کو بھی دعوت نامے جاری کیے گئے تھے، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں، چاروں صوبوں کے گورنر جو ہیں وہ بھی شریک ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ اجلاس میں موجود ہے، تاہم پی ٹی آئی کے جو دیگر ارکان ہیں وہ اجلاس میں موجود نہیں ہیں۔ اجلاس کی سیکورٹی کی بات کریں تو سیکورٹی کے انتہائی سخت جو انتظامات جہاں پر کیے گئے ہیں۔ اجلاس جو ہے وہ ان کیمرہ ہے، میڈیا کو بھی جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس تک کی عمارت تک رسائی نہیں دی گئی، اور میڈیا جو ہے وہ باہر ہے اجلاس کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر میڈیا موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے کمیٹی کو جو ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، جو ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، اور جو سیکورٹی اقدامات ہیں اس حوالے سے کمیٹی ارکان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عماد احمد۔ اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مشترکہ گفتگو میں اپوزیشن رہنماؤں نے بتایا کہ حکومت کو اجلاس میں مشروط شرکت سے آگاہ کیا تھا، تاہم حکومت نے مطالبات نہیں مانے۔ عمر ایوب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صوبے کے نمائندے کے طور پر اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی شرط نہیں مانی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے اس میٹنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ گزشتہ روز سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے فیصلہ کیا، ہماری طرف سے کوئی نمائندہ میٹنگ میں نہیں جائے گا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں دہشت گردی ہے، وہاں کے نمائندوں کو بلائے بغیر کمیٹی اجلاس بلانے کا کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اس قابل نہیں کہ اس کو سلامتی کے معاملات پر بریفنگ دی جائے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کے پیرول پر سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا مطالبہ کیا۔ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے، اس کا بلانا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو وہ اس کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔
اس لیے آج جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا کہ بانی ان کی اول اور آخر ترجیح ہے. وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. خان نہیں تو پاکستان نہیں ان کا نصب العین ہے. وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے. پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے. اس سے بڑھ کے وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ افسوسناک. طالبان کے حمایتی آج میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے. شرجیل میمن کا کڑی تنقید. سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ذمہ دار جماعت ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں جب تک اڈیالہ کا قیدی اجازت نہیں دے گا قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی ریاست کے ساتھ اس نازک موڑ پر بھی کھڑی نہیں ہوئی. ان کیمرہ بریفنگ صرف بلوچستان پر نہیں خیبر پختونخوا پر بھی ہو رہی ہے. مل کر فیصلے نہ کیے تو بلوچستان میں لگنے والی آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی. بھارت پاکستان میں استحکام نہیں چاہتا. دہشت گردی کا مقصد پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو کمزور کرنا ہے. تو وہ جماعتیں جو طالبان کی حمایت یافتہ رہی ہیں، جو دہشت گردی کی حمایت یافتہ رہی ہیں، آج وہ ان کیمرہ اجلاس میں نہیں آ رہی ہیں. پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اس ملک کی جو ہے وہ مفاد کے لیے سب نے مل کر وہ فیصلے کرنے ہوں. ابھی ٹرین کا واقعہ سامنے آیا ہوا ہے، اس میں بھی پی ٹی آئی کے ٹرولرز نہایتی گھٹیا مہمیں چلا رہے ہیں. جو لوگ ان واقعات میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، اگر یہ گٹھ جوڑ دیکھا جائے تو کیا پی ٹی آئی کو واقعی طور پر جو کہ ہر وہ موقع گنوانے کے لیے تیار نہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، کسی اور ملک کے کہنے پہ اور ان ملکوں کے کہنے پہ جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. میں وہ پھر کہوں گا کہ یہ ثبوت شواہد موجود ہیں. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غیر قانونی مقیم لوگوں کو نکالا گیا تو فلاں حالات ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں دنیا کے کون سے ملک میں آپ اللیگل امیگرینٹ ہو کے رہ سکتے ہیں؟ تحریک انصاف بائیکاٹ کی روش پر قائم. تحریک بائیکاٹ کا ایجنڈا صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی کا ملکی مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں. بانی پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے. پی ٹی آئی مفادات کی سیاست کر رہی ہے. سب پارٹیاں ملک کے مفاد میں بیٹھی ہوئی ہیں. تحریک انصاف کی پارٹی میں اکڑ نہیں جا رہی. پاکستان کے خلاف سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں طالبان کو فنڈز بھی دیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پولیس سے متعلق اہم اجلاس ہوا. صوبے میں پولیس کو مستحکم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے اہم اقدامات. پولیس کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے 5.5 ارب روپے اور پولیس گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ اور دیگر جدید آلات کی خریداری کے لیے 3 ارب روپے فوری جاری. اجلاس میں ہر ضلع کی سطح پر جدید آلات سے لیس اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکنیک ٹیمیں بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. پولیس تھانوں اور چیک پوسٹوں کو محفوظ بنانے کے لیے 1.3 ارب روپے فراہم. سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل تھانوں اور چیک پوسٹوں کی تعمیر کے باقی ماندہ منصوبوں کے لیے 500 ملین روپے جاری. پولیس کے لیے نائٹ ویژن گوگلز جبکہ سنائپرز اور دیگر آلات کے لیے 720 ملین روپے جاری کیے گئے. جعفر ایکسپریس پر حملے کے باعث 7ویں روز بھی کوئٹہ سے کراچی اور پشاور جانے والی ٹرین سروس بحال نہ ہو سکی، جبکہ متاثر ہونے والے ٹریک کی مرمت کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے. ریلوے آپریشن کی بحالی کا فیصلہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد کیا جائے گا. مزید تفصیل جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ بزدار سے. بالکل، جعفر ایکسپریس کو حملے کو جو ہے آج 7واں روز ہے. 7ویں روز بھی جو ٹرین ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے. سندھ اور پنجاب کو جانے والی ٹرینیں جو ہے 7ویں روز بھی معطل ہے. اگر بات کی جائے چمن پیسنجر ٹرین کی تو چمن پیسنجر ٹرین جو ہے 4تھے روز ہی بحال کر دی گئی تھی، لیکن سندھ اور کراچی سمیت دیگر جو علاقے ہیں پشاور جانے والی جو ٹرینیں ہیں وہ 7ویں روز بھی معطل ہیں. اگر بات کی جائے متاثر ہونے والے ریلوے ٹریک کی، 382 فٹ جو ریلوے ٹریک جو ہے متاثر ہوا تھا. ریلوے حکام کے مطابق جو ہے وہ
जो ट्रैक है उसको जो है मुरम्मत कर लिया गया है। इस तरह बोगियाँ जो मुतासर हुई थी उनको जो है मच मुंतकिल कर दिया गया है, मच से जो है क्वेटा मुंतकिल कर दिया जाएगा आज, और इंजन को भी क्वेटा मुंतकिल करने की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी तरह वफाकी वज़ीर रेलवे जो है उनकी जानब से ऐलान किया गया था कि जाफ़र एक्सप्रेस समेत दीगर जो ट्रेनें हैं वो क्वेटा से जल्द शुरू हो जाएंगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो जाती तब तक जो ट्रेनें हैं उनका ऑपरेशन जो है मुअत्तल रहेगा। जी, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, बतौर चेयरमैन भी मेरे पास इख्तियार नहीं कि अकेले फैसला कर लूं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला पार्टी का है। पार्टी ने कुछ शराइत रखी थी कि पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना रोल प्ले करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखो मैं इवन अगर मैं चेयरमैन भी हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं सिंगल पर्सन फैसला कर लूँ। मैंने ज़रूर कहा था और मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन जो फैसला हो जाए, आपकी बात ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन पार्टी जो फैसला करे तो पार्टी का फैसला नहीं मुकद्दम है, पाकिस्तान ही का है। लेकिन पार्टी ने कुछ कंडीशंस रखी कि पहले खान साहब के साथ मुलाकात और फिर कहे, ये तो हमने लेटर भी लिखा। अभी खान साहब से कोशिश कर रहे हैं मुलाकात हो जाए। कभी हम लकूना नहीं निकालेंगे और बड़ा कैटेगोरिकली हमने कहा था और मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होने चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। IMF ने पाकिस्तान से पॉलिसी यादाश्त का मुसवदा शेयर कर दिया। मुसवदा $7 अरब के तौसीफ फंड सहूलत मुआहदे की राह हमवार कर सकता है। IMF ने तामीराती और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ फराहम करने पर आमादगी का इजहार किया है। मुसवदे में मालियाती नस्ब व ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए सख्त शराइत शामिल हैं। बिजली की कीमतें कम करने की हुकूमती तजवीज़ पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफी नुक्ते के तौर पर शामिल है। आलमी मालियाती इदारे ने मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात आइंदा बजट में शामिल करने का मुतालबा किया है। वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा बजट में नए टैक्स इक़दामात पर होंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात और निजकारी के मंसूबे पर पेशरफ्त भी अहम निकात होंगी। पेश की शराइत पूरी होने तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की मंजूरी मौखर कर सकता है। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने प्लान की मंजूरी रेट सर्विस सरचार्ज DSS से मशरूत कर दी है। IMF का मुतालबा है कि DSS के तहत सार्फिन से 2.8 रुपये फी यूनिट सरचार्ज लिया जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सर्कुलर डेट में 1250 अरब रुपए कमी का प्लान पेश किया। सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए बैंकों से 1250 रुपए का कर्ज लेने का इब्तदाई प्लान तैयार है। सर्कुलर डेट उतारने के लिए 1250 अरब रुपए 10.8% शरह सूद पर कर्जा लिया जाएगा। सार्फिन से 2.8 रुपए फी यूनिट सरचार्ज आयद करके बैंकों का कर्जा उतारा जाएगा। राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले शायर अदीब मियां मुजफ्फरुद्दीन साहब 80 साल की उम्र में 48 साल की दुल्हन ब्याले आए। शादी में दुल्हा समेत बेटे पोते नवासे सभी भंगड़ा डालकर खुशी मना रहे हैं। 80 साल की उम्र में मियां साहब का जोश व जज्बा देखने के लायक है। मज़ीद जानते हैं राव वकील अहमद से। जी बिल्कुल, राजनपुर की तारीख में पहली दफ़ा 80 साल बुजुर्ग नौब्याता दुल्हन को अपने घर शादी करके ले आए हैं और वो इतने खुश हैं इस शादी से। दुल्हा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस खुशी को कैसे एंजॉय किया। अब बच्चे बहुओं में किसी में ये सिक्योरिटी नहीं थी, तो मैंने कहा भाई अब शादी करते हैं ऐसी से कि जो मास्टर भी हो और ये ज़ौक भी रखे। अल्लाह ने ऐसा किया। मैंने सेक्रेटरी रखना था, एक खातून आई 11 महीना लाया, उसको इंटरव्यू किया, 4 दिन इंटरव्यू लिया, वो कामयाब निकली। तो फिर मैंने कहा यार ऐसी खूबियों वाली कोई रिश्ता मिले तो ढूंढो, मैं करता हूँ। जी, जैसा कि दुल्हा मियां मुजफ्फरुद्दीन साहब का कहना है कि हमारी जो है ये शादी जो है, मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, उसके बाद ये नौब्यादा दुल्हन जो है मेरे पास आई और मैंने इनके 4 इंटरव्यू किए, क्योंकि मैंने जो आवाम को फैज़ दे रहे थे हम, उसका सिलसिला रुकना नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने ये शादी की और मैंने इसी खुशी से भंगड़े भी डाले और मेरी खुशी में मेरे तमाम अहले खाना बहुत खुश हुए।